نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا اونٹ کے گوشت کا استعمال ناقض وضو ہے؟ یعنی اگر کسی شخص نے وضو کی حالت میں اونٹ کا گوشت کھا لیا تو کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے، سنن ابو داؤد میں مذکور ہے، عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضؤوا منها۔ اس حدیث شریف کے راوی براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے اونٹ کا گوشت استعمال کرنے کی وجہ سے، یعنی اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کے بارے میں پوچھا گیا، فقال، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توضؤوا منہا، وضو کرو۔ تو اس حدیث شریف سے صاف پتہ چلتا ہے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ آپ حنفیوں کا کہنا یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو پھر آپ حنفی اس حدیث شریف کا جواب کیا دیں گے؟ تو معزز سامعین و ناظرین، سوال آپ کے سامنے آ چکا ہے، اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب بغور سماعت فرمائیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک یہ حدیث شریف اپنے لغوی معنی پر محمول ہے، یعنی یہاں توضؤ سے ہاتھ کا دھونا مراد ہے، چنانچہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی جس روایت سے ہاتھ کا دھونا ثابت ہے وہاں بھی وضو کا لفظ ہے، اور وہاں بالاتفاق وضو کے لفظ سے ہاتھ کا دھونا مراد ہے، لہٰذا یہاں بھی اس حدیث شریف میں جو سنن ابو داؤد میں مذکور ہے، یہاں بھی توضؤ کے لفظ سے ہاتھ کا دھونا مراد ہے اور منہ کو کلی کر کے اچھی طرح صاف کرنا مراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات خلفائے اربع حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ، ان کے علاوہ ائمہ ثلاثہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان کے برخلاف وہ لوگ جو کہتے ہیں، مثلا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ وغیرہ کا کہنا یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اصل میں یہ حضرات اس حدیث شریف کو ظاہری معنی پر محمول کر کے نقض وضو کا حکم لگاتے ہیں، یہ تو ان حضرات کا کہنا ہے۔ پھر ہم ان حضرات کو جواب کیا دیں گے؟ تو ہم ان حضرات کو جواب یہ دیں گے کہ آپ کے کہنے کے مطابق، آپ کے قول کے مطابق یہ حدیث شریف ظاہری معنی پر محمول ہے، اسی لیے آپ نے یہ کہا ہے کہ یہاں توضؤ کے لفظ سے وضو
مراد ہے، تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں توضؤ سے اگر نماز والا وضو مراد لیا جائے پھر بھی آپ کی بات صحیح نہیں ہے، پھر بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ حدیث شریف منسوخ ہو چکی ہے، اور منسوخ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہ فرمانے کا تھا، اور پکی ہوئی چیز میں اونٹ کا گوشت بھی داخل ہے، اس لیے راجح یہی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ نماز سے پہلے ہاتھ کو اچھی طرح دھو لیا جائے اور منہ کو کلی کر کے اچھی طرح صاف کر لیا جائے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے سوال بھی آ چکا ہے اور اس کا جواب بھی آ چکا ہے۔ واللہ اعلم وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔